السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم اللہ سے مانگنے کا سلسلہ جاری رکھو، اللہ تمہیں نوازنے کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ کبھی کبھی انسان کو وہ رشتے بھی تھکا دیتے ہیں جو ان کا سکون ہوتے ہیں۔ بہترین صبح وہی ہوتی ہے جو اللہ کے ذکر سے شروع کی جائے۔ گھبرایا نہ کیجیے، بعض تکلیفیں لوگوں کا اصلی چہرہ دکھانے کے لیے آتی ہیں۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں۔ جن لوگوں نے آپ کو اپنے برے گمان کی بدولت چھوڑ دیا، انہیں آپ اپنی نیک نیتی کے ساتھ چھوڑ دیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، چار دیواری کی سیاست کرنے والے لوگ رشتوں کے چار ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ جو شخص جتنا مطمئن رہتا ہے وہ شخص اتنا ہی زیادہ دولت مند ہوتا ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ کی محبت کے سوا دنیا کی تمام تر محبتیں صرف دکھ دیتی ہیں۔ نظر انداز کرنا سیکھیں، کچھ تفصیلات زندگی کو مختصر کر دیتی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 موقعوں پر دعا مانگو، اس وقت دعا رد نہیں ہوگی۔ نمبر 1، جب جسم کانپ اٹھے۔ نمبر 2، دل میں خوف آ جائے۔ نمبر 3، آنکھوں میں آنسو جاری ہو جائے۔ آنکھیں بند ہونے سے پہلے اگر کھل جائے تو زندگی سدھر جاتی ہے۔ دولت سے آدمی کو جو عزت ملتی ہے وہ اس کی نہیں، اس کی دولت کی عزت ہوتی ہے۔ اصل کمال علم اور عمل دونوں کو جمع کرنے میں ہے۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ ہمارا ہر دن ایک سبق لے کر آتا ہے اور ہر شام ایک تجربہ دے کر ڈھلتی ہے۔ حجاب اتارنے کے لیے ہزاروں دلائل کی ضرورت ہے اور اسے پہننے کے لیے صرف ایک دلیل کافی ہے کہ یہ حکیم ربی ہے۔ کچھ لوگ اس وقت اعتبار توڑ جاتے ہیں جب ہم ان کی وفاداری کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں۔ کسی نے پوچھا، اس دنیا میں آپ کا کون ہے؟ میں نے ہنس کر کہا، وقت اچھا ہو تو سب اپنے، ورنہ کوئی نہیں۔ جو مزہ بخش دینے میں ہے وہ بدلہ لینے میں نہیں۔ درد 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک آپ کو تکلیف دیتا ہے، ایک آپ کو بدل دیتا ہے۔ جب کوئی آپ کی ناراضگی کی پرواہ کرنا چھوڑ دے تو سمجھ جائیے کہ محبت ختم اور مجبوری شروع ہو گئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو، اور اللہ فرماتا ہے قرآن میں، تم مجھے پکار کر دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ گھٹیا انسان، سب سے گھٹیا انسان وہ ہے جس کا تم سے دل بھر جائے تو وہ تمہاری خوبیوں کی نفی کرے، تمہارا راز کاش کرے، تمہارے اچھے برتاؤ کا انکار کر بیٹھے، اور جو بات تم میں نہیں وہ تمہارے بارے میں کہے۔ ایسے شخص سے تعلق ختم کرنا ہی غنیمت ہے۔ تعلقات اکثر قصور سے نہیں، ذہن کے فتور سے خراب ہوتے ہیں۔ انسان واحد ایسی مخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے، اس زبان سے نکلی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ قدر، کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر کھو دیتے ہیں۔ کچھ لوگ بلا وجہ ہی اچھے لگتے ہیں، ان سے کوئی مفاد نہیں ہوتا، پھر بھی دل کرتا ہے وہ سامنے رہے اور مسلسل رہے۔ صبر کا پھل کب ملتا ہے؟ اور پتہ ہے، جب انسان سب کچھ اپنے رب پر چھوڑتا ہے تو وہ رب بھی اپنے بندے کے یقین کو قائم رکھتا ہے۔ ہاں، کچھ آزمائشیں بھی لیتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ مجھ سے خفا تو نہیں ہوگا، مگر جب ہم اس سے راضی ہی رہتے ہیں تو وہ ہمارے صبر کا پھل ہمیں دیتا ہے۔ تو یقین رکھیں، دعائیں رائیگاں نہیں جاتی۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے جواب میں ہم ٹھیک ہے کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے، جبکہ وہ کسی بھی طرح ٹھیک نہیں ہوتے۔ مجھے میرا اللہ کافی ہے، جس کے سوا کوئی اللہ نہیں، میں اس پر بھروسہ کرتا ہوں اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ اخلاق کے پھول تقسیم کرنے والوں کا دامن کبھی بھی خوشیوں سے خالی نہیں رہتا۔ وہ معجزے جن کے انتظار میں تم ہو، وہ تم سے بھی زیادہ بے تابی سے تمہارے منتظر ہے۔ تمہارے لیے راستے بھی بنائے گئے ہیں اور تمہاری دعاؤں کو سنا بھی جا چکا ہے۔ تمہارے نصیب میں صبر کا سنہرا صلہ لکھا جا چکا ہے۔ تمہارے آنسوؤں کی تمام گنتی کو مد نظر رکھ کر خوشیوں کا میلہ تمہارے نام کر دیا گیا ہے، کیونکہ جب بات اللہ پر کیے گئے یقین پر آ ٹھہرے تو معجزوں کا واقع ہو جانا لازم ہو جاتا ہے۔ اگر اونچی جگہوں پہ ہی تعلق بنانے کا شوق ہے تو عرش کا مالک اللہ سے اونچی جگہ ہے۔
ہر انسان کے ساتھ چلنا یا نہ چلنا وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن کوشش کریں جس کے ساتھ بھی چلیں، جب تک بھی چلیں مخلص ہو کے چلیں۔ ہو سکتا ہے تمہارے پاس کچھ نہ ہو بانٹنے کے لیے، مگر شکر کرنے کے لیے تمہارے پاس کوئی چیز لازمی ہوگی۔ زندگی کے جس مقام پر ہو اسے تسلیم کر لو، اور یہ بھی تسلیم کر لو کہ یہاں تم ہمیشہ نہیں رہو گے۔ یقین، اللہ یقین والوں کے لیے راستے بناتا ہے، اور جانتے ہو یقین والے کیسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی دعائیں بھی ان کے مخالف ہو جائیں وہ تب بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ایسا یقین جب ساری دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے بکھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہوتی ہے اور وہ تب بھی آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے تو ہمیں تھام لے گا۔ درد اللہ سے بانٹ لو تو روح کو بھی سکون آ جاتا ہے۔ یہ فانی دنیا، زندگی سوچ سمجھ کر گزارو، کیونکہ جو آج مٹی کے اوپر کرو گے کل مٹی کے نیچے اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ کوشش کبھی نہ کرنا، جب کمال کو پہنچے گے تو خود ہی نظر آ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دیتا ہے، وہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ دنیا میں کروڑوں کتابیں ہیں، سب سے اعلیٰ کتاب قرآن پاک ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، ہر شخص پکارے گا یا اللہ نفسی نفسی، یا اللہ میری جان بچا۔ اچانک ایک آواز آئے گی، یا اللہ امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ وہ ہستی رسول پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ کبھی کبھار کچھ لوگوں کے ساتھ بحث کرنے سے بہتر ہے وہ جو آپ کو جیسا سمجھ رہے ہیں انہیں ویسا ہی سمجھنے دیں اور پھر وقت کا انتظار کریں، کیونکہ ایسے لوگوں کے لیے وقت کے پاس بہترین جواب ہوتا ہے۔ کانوں کے کچے لوگوں کو ہمیشہ ایسے کردار اور اخلاق سے جواب دینا چاہیے، اور ایسے لوگوں کے سامنے اپنی صفائی پیش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ فجر کا سجدہ تمام سجدوں سے زیادہ پرسکون دیتا ہے۔ ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کریں، اداس رہ کر بھی کون سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم قرض لینے سے پرہیز کرو، کیونکہ قرض رات کو غم کا سبب ہے اور دن کو رسوائی کا۔ اقوال زرین، ایک مرتبہ ایک چڑیا رزق کی تلاش میں کافی لمبا سفر گزارنے کے بعد واپس اپنے گھونسلے میں پہنچی تو اس کے بچوں نے پوچھا، ماں تم نے بڑا سفر طے کیا، ہمیں بھی ذرا بتاؤ کہ آسمان کتنا بڑا ہے۔ چڑیا نے اپنے بچوں کو اپنے پروں میں سمیٹتے ہوئے نہایت اطمینان بھرے انداز میں جواب دیا، بچوں یاد رکھنا والدین کے سائے سے بڑی کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے۔ اپنی زندگی کے بدترین دور سے گزرتے وقت ایک اچھی بات جو ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ آخر کار ان لوگوں کے اصلی چہروں کو پہچان لیتے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی پرواہ کرتے ہیں۔ خاموشی بھی اس کی محسوس کی جاتی ہے جس کا بولنا اچھا لگتا ہے۔ اللہ بہترین کرے گا، میں نے اپنا سب کچھ خدا پہ چھوڑ دیا ہے اور ہوگا وہی جو میرے حق میں بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہاری تقدیر اتنی دفعہ بدلتی ہے جتنی دفعہ تم رب کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو۔ نصیب سے زیادہ بھروسہ کیا تھا اپنوں پر صاحب، پھر بھی اتنا نصیب نہیں بدلا جتنا اپنے بدل گئے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جو رشتے دار آپ کی ماں کو پسند نہیں کرتے ان سے ہمیشہ دور رہنا، کیونکہ وہ رشتے دار تو ہیں مگر اپنے نہیں۔ کسی کو کیا حاصل ہوگا ہمیں یاد کرنے سے، اے زندگی ہم تو عام سے انسان ہیں، یہاں تو سب کو خاص کی تلاش ہے۔ مغرور نہیں ہوں، بس دور کر لیا ہے خود کو ایسے لوگوں سے جنہیں میری قدر ہی نہیں۔ دنیا کے تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جتنا دین کے تکبر سے برباد ہوتا ہے۔ ایسے نیک نہ بنو کہ ہر بندہ گنہگار نظر آنے لگے۔ انسان کا نصیب اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے۔ رشتوں کی رسی کمزور تب ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کا جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔ بیمار وہ نہیں جو بستر پر پڑا ہے، اصل بیمار تو وہ ہے جو اپنی آخرت سے بے خبر ہے۔ اپنا غم سوچ سمجھ کر بانٹیں، اس دنیا میں ہمدرد کم اور سردرد زیادہ ہیں۔ آج کی بات، نشہ کسی بھی چیز کا ہو، انسان کو غلام بنا دیتا ہے۔ زندگی کا سادہ سا اصول بنا لو، کسی کی مدد کر سکتے ہو تو کر دو اور بدلہ اللہ پر چھوڑ دو، اس سے زیادہ نفع کا بزنس نہیں دنیا میں۔ حقیقت، دل کے دروازے کبھی بھی مکمل بند نہ کریں، غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں،
بعض لوگ واپس لوٹنا بھی چاہتے ہیں لیکن انہیں دروازے ہی بند ملتے ہیں۔ جو آسانی سے ملے وہ دھوکہ، جو مشکل سے ملے وہ عزت، جو دل سے ملے وہ پیار، اور جو نصیب سے ملے وہ ہے دوست۔ ہمیشہ زندگی میں ایسے لوگوں کو پسند کرو جن کا دل چہرے سے زیادہ خوبصورت ہو۔ ختم ہو گئے ان لوگوں سے بھی رشتے جن سے مل کر لگتا تھا یہ زندگی بھر ساتھ دیں گے۔ دنیا میں سب سے اچھا تحفہ وقت ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ کو وقت دیتا ہے تو اس کی قدر کرو، کیونکہ وہ اپنی زندگی کا وہ پل دیتا ہے جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ خشک رویے رکھنے والا شخص اس درخت کے مانند ہے جو پھولوں اور پھلوں سے محروم ہو، نہ بیٹھنے والوں کو سایہ دے اور نہ نظر ڈالنے والوں کو خوشی پہنچائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کو اللہ کے ذکر سے بڑھ کر عذاب سے بچانے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ یا رب امتی یا رب امتی۔ قیامت کا دن ہوگا، ہر انسان پکارے گا نفسی نفسی۔ اچانک ایک آواز آئے گی، یا رب امتی امتی، قربان جاؤں، ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو نہ امید رکھو اور نہ شکوہ کرو۔ جو آپ کے 99 کاموں کو بھول کر آپ کی ایک غلطی کو پکڑ لے اسے انسان کہتے ہیں، اور جو آپ کے 99 غلطیوں کو بھول کر آپ کے ایک اچھے کام کو قبول کرتا ہے اسے رحمان کہتے ہیں۔ حد سے زیادہ احساس بھی انسان کو ذلیل کروا دیتا ہے۔ جب کوئی ہاتھ پکڑائے تو بازو مت پکڑے، اور جب وہ ہاتھ چھڑائے تو پاؤں مت پکڑے۔ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، چپ رہنا اور معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کرنے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے۔ اڑانیں پرندوں کی ہوں یا خیالوں کی کمال ہوتی ہیں۔ دنیا کی خوبصورتی انسان سے ہے اور انسان کی خوبصورتی انسانیت سے ہے۔ اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، جب چاہے حالات بدل سکتا ہے۔ لوگوں کے بدلے ہوئے مزاج ہی تو ہمیں انسان بناتے ہیں، ورنہ تو ہم سمجھ ہی نہ پائیں کہ زندگی کتنی مشکل ہے۔ اپنے دل و دماغ کو اس طرح تربیت دے کہ وہ ہر چیز میں کچھ اچھا تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ جھاپڑی والے نے بتایا وہ حج پہ جا رہا ہے۔ وہ حیرت سے بولا، مگر تم تو جھاپڑی لگاتے ہو، اتنے پیسے؟ بولا، جھاپڑی میں لگاتا ہوں، میرا اللہ نہیں۔ تعلیم انسان کو انگوٹھے سے دستک تک لے آئی اور ٹیکنالوجی انسان کو دستک سے انگوٹھے تک لے آئی۔ گفتگو کیجیے مگر احتیاط کے ساتھ، لوگ مر بھی جاتے ہیں الفاظ کے ساتھ۔ دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے کے بعد ٹوٹ جاتی ہے، ایک انسان ہی ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے۔ کچھ فیصلے مشکل ہوتے ہیں لیکن کرنے پڑتے ہیں۔ اپنے آپ کو ایک دفعہ توڑ کر جوڑ لیں، بس ہر پل پھر مرنا نہیں پڑے گا، سکون سا اندر بس جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہر انسان اپنا بہت کچھ بدل سکتا ہے، حتیٰ کہ شکل بھی تبدیل کر سکتا ہے، لیکن وہ فطرت نہیں بدل سکتا۔ جب دل میں میل اور طبیعت میں ضد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، بس رشتے ہار جاتے ہیں۔ زندگی میں جو ہم چاہتے ہیں وہ آسانی سے نہیں ملتا، لیکن زندگی کا سچ یہ ہے کہ ہم وہی چاہتے ہیں جو آسان نہیں ہوتا۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ انسان ایک واحد مخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے۔ الفاظ چابیوں کے مانند ہیں، ان کا صحیح استعمال کر کے لوگوں کے منہ بند یا دل کھولے جا سکتے ہیں۔ اپنے خیالوں کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے الفاظ بن جاتے ہیں۔ اپنے الفاظ کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارا اعمال بن جاتے ہیں۔ اپنے اعمال کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارا کردار بن جاتا ہے، اور اپنے کردار کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہاری پہچان بن جاتا ہے۔ اس دنیا میں ہر تعلق ایک قیمت کا محتاج ہوتا ہے۔ جس دن آپ وہ قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیے گئے وہ تعلق ختم کر جائے گا۔ اللہ کی محبت ٹوٹے ہوئے دلوں کے لیے شفا سے کم نہیں ہے۔ کپڑے جسم کو ڈھانپ لیتے ہیں مگر گفتگو ایک پل میں انسان کی اوقات دکھا دیتی ہے۔ مسکراہٹ ایک ایسا پردہ ہے جو دل کے زخموں کو ڈھانپنے میں مدد دیتا ہے۔ وقت ثابت کر ہی دیتا ہے کہ خدا کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ رشتے وہی قائم رہتا ہے
جو دل سے جڑا ہو، ضرورت سے نہیں۔ نماز، بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک اور حشر سے جنت تک۔ اللہ انسان کو اتنا ہی غم دیتا ہے جتنا وہ سہ سکتا ہے۔ محبت کبھی خاص لوگوں سے نہیں ہوتی، جن سے ہوتی ہے وہی خاص بن جاتے ہیں۔ آج کل وجہ بتا کر نہیں، وجہ بنا کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اپنے سے کمزور کے ساتھ کیا جانے والا سلوک ہی انسان کا اصل اخلاق ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو صرف معاف کیا جا سکتا ہے، پھر سے نہ ہی ان پر اعتبار کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی دل صاف کیا جا سکتا ہے۔ پچھی اور انسان اگر کسی اور کے دانے کے عادی ہو جائے تو انہیں آزاد کر دینا چاہیے۔ سب سے خوبصورت عمل ہے ہر پل اللہ کا شکر ادا کرنا۔ غم اور پریشانی ہر ایک کی زندگی کا حصہ ہے، بس جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا، اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔